حسن صاحب، میرا نام ذیشان علی چشتی ہے، شعبہ علوم ابلاغیات جامعہ پنجاب کا میں طالب علم ہوں. سر، آپ کے نزدیک ٹیم ورک کی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ یہ گلاس اٹھاؤ ہوا اب یہیں رک جاؤ. اسے ٹیم ورک کہتے ہیں. آپ نے ایک ٹارگٹ حاصل کرنا تھا. کیا کرنا تھا آپ نے؟ گلاس اٹھانا تھا. 5 انگلیاں اکٹھی ہو گئیں. دس از کالڈ ٹیم ورک. یہ انگلیوں نے ایک ٹیم کی طرح بہیو کیا ہے تو رزلٹ آپ کے سامنے. کبھی درخت کی جڑیں دیکھی ہیں آپ نے؟ وہ ٹیم ورک کا ایک ٹھیک، یعنی نیچر بھی اسی طرح بہیو کرتی ہے. کبھی پیانو دیکھا آپ نے؟ ہارمونیم دیکھا؟ پیانو دیکھا؟ اس میں جو کیز ہوتی ہیں بلیک اینڈ وائٹ، وہ ایک ٹیم کے طور پہ آپریٹ کرتی ہیں. رائٹ اور رانگ؟ بلیک اینڈ وائٹ دونوں کیز. اچھا، اب آپ اس سے آگے جاؤ. اپنے جسم پہ، اپنے وجود پہ آپ سارے غور کرو. یہ ٹیم ورک کی وجہ سے زندہ ہے. زندگی بنیادی طور پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. یعنی جب وہ ایک ترتیب کے ساتھ عناصر، تو وہ زندگی ہے. فزیکلی اگر آپ دیکھو تو آپ کا بلڈ پریشر ہے، وہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے باقی ہر چیز کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہارٹ کو بلڈ کی سپلائی ہو رہی ہے، برین کو ہو رہی ہے، باڈی میں جوڈیشیسلی سرکولیٹ کر رہا ہے خون. ٹھیک، آنکھیں اپنی جگہ پہ پرفارم کر رہی ہیں. آپ کے ذائقے کی جو حص ہے وہ اپنی جگہ پہ پرفارم کر رہی. لنگز اپنی جگہ پہ. یہ ایک ٹیم کے طور پہ آپریٹ کر رہا ہے نا. ہیلدی جو باڈی ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں نا جو ہیلدی باڈی میں ہیلدی مائنڈ ہوتا ہے. اچھا، ہیلدی باڈی اس کا مطلب ہے کیا ہوا کہ اس کے جتنے آرگنز ہیں، خون ہے اور باقی اعضاء ہیں، وہ سارے اگر آپس میں کوآرڈینیٹ، کوآپریٹ پراپر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پاس دے رہے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ تو آپ ایک ہیلدی انسان، صحت مند ہو. ٹھیک ہے. ٹیم کے اگر ایک دو افراد مثلا کہتے ہیں نا کہ جی فلاں کا ڈائلسس ہو رہا ہے، فلاں کا لیور کا پرابلم ہے، فلاں کا، اس کا مطلب ہے کہ ٹیم کا ایک پلیئر جو ہے نا اس کا مسل پل ہو گیا ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہو گیا ہے. سو آپ کا جو وجود ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ ٹیم ورک آپ کو سمجھ جانا چاہیے نا کہ ٹیم ورک کی اہمیت کیا ہے اور ٹیم ورک ہوتا کیا ہے. اچھا، اب اس سے بھی آگے جاؤ. آپ چاہو تو آگے جا سکتے ہو. کائنات پہ کبھی غور کرو. یہ جو چاند، ستارے، سیارے، ایون زمین، ایک زمین ایسے بھی گھوم رہی ہے اور پھر ایسے بھی. ایسا ہی ہے. میں سائنس اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، کو بات غلط کر جاؤں تو آپ لوگ مجھے کریکٹ کر دینا. اچھا، اگر وہ یوں گھومنے کی بجائے یوں گھومنا شروع کر دیں، اگر وہ یوں گھومنے کی بجائے ایسے گھومنا شروع کر دیں. سورج کہے جی کہ مجھے تو کروڑوں سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، میں تو 10 گھنٹے چھٹی پہ جا رہا ہوں اس کائنات کا. اور یہ ایک کائنات نہیں ہے، کائناتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ٹھیک، اینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال. اب اس کی انتہا کیا ہے؟ مسلمانوں کی ایک جنگ میں ایک زخمی مسلمان، وہ بولا حالتش پانی دو، بلیڈنگ ہوگی، جو بھی صورتحال ہوگی، تو مشکیزہ لے کے
بھاگے اس کی طرف میدان جنگ میں، جو وہ اس کے قریب جا کے اس کو پانی پلانے لگے کہ ایک اور آواز آئی. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں، پہلے اس کو دو. یو انڈرسٹینڈ؟ اس کے قریب گئے تو ایک اور آواز آئی، اس نے بھی یہی جواب دیا، مجھے نہیں، اس کو دو. دس از کالڈ. یہ مسلمانوں کے عروج کی جب بات کرتے ہیں ہم، تو دراصل اسی طرح کی خوبصورتیوں کا عروج ہے. ورنہ مسلمان تو میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، ہم تو پوری دنیا میں، ہماری تو اوقات اور حیثیت ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، یہی تھے جنہوں نے وہ کچھ بھی کیا جو کیا. ٹھیک ہے، وہ کیا تھا بنیادی طور پہ؟ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایسے جیسے آپ نے گلاس اٹھایا تو آپ نے میں نے تو آپ کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے اس کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، سارا بے ساختہ انگلیاں اکٹھی ہو گئیں. تو قوموں کا بھی اسی طرح ہوتا ہے. جب وہ ایک ٹیم کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں، ایک ٹیم کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے قوم. اب یہ اس نے تو کہا نا میں پیاس سے مر رہا ہوں، خیر ہے، میرے اس بھائی کو پانی دو. اس کے بعد اس نے اس کو پانی دو. اب کیا ہے؟ میں آپ سے چھین رہا ہوں، آپ ان سے چھین رہے ہیں، یہ ان سے چھین رہی ہیں، یہ چھینا جھپٹی. ٹھیک ہے، یہ سارے کا سارا. اور ایک یہ ہے کہ ہم ٹیم کے طور پہ آپریٹ کریں، ایک یہ ہے کہ ہم ٹیم کے طور پہ آپریٹ نہ کریں، اور تیسرا درجہ ہے کہ بالکل اس کے الٹ بیہیو کریں. کیسے؟ ہم تو ڈیگز ڈرون ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے چھریاں لے کے، جو ملاوٹ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، جو جعلی دوائیاں بنا رہا ہے، جو آپ کے بچوں کو 2 نمبر گندی خوراک کھلا رہا ہے، ہائیجین کے سٹینڈرڈز کا خیال نہیں کر رہا، جو امتحانی پرچے بیچ رہا ہے، یہ تو دشمنوں کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، ٹیم کی طرح نہیں، دشمنوں کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. وہ ڈاکٹرز جو منہ اٹھا کے ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں، اور وکیل ہیں آپ کے، وہ ججوں کو مار رہے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ مس بہیو کر رہے ہیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یعنی ایک 3 صورتیں میں نے بتایا. ایک تو ٹیم کی طرح ایکٹ اور بہیو کرنا، ایک یہ ہے کہ چلو میری انگلیاں اس طرح کوآپریٹ نہیں، یہ 2 تو چل رہے ہیں، باقی 3 نہیں بہیو کر رہے ہیں. ایک تیسرا یہ کہ ایک دوسرے کا آپ نے گریبان پکڑا ہوا ہے. یہ وہ ٹیم ہے جس کے ممبرز نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا. کرتے کیا آپ؟ یعنی اندازہ لگاؤ، آپ پروفٹ پیس بی اپون ہم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچے گی پورا جسم ایسا ہی ہے، ایک جسم کی مانند. ذرا لفظوں پہ غور کرو، ہم کون ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ذاتیں، برادریاں، طبقاتی تقسیم، لسانی تقسیم، جغرافیائی تقسیم، یہ فرقے بازیاں، یہ بالکل ایک ٹیم کے طور پہ ایکٹ کرنے کے بالکل اس کے الٹ سمت میں جانے والی بات ہے. نتائج ہم بھگت رہے ہیں، 70 سال سے زیادہ ہو گئے، اور جو کچھ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، مجھے تو تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. تو ایک اور بات، سورج کی روشنی کیا ہے؟ ایک کرن کافی نہیں ہے، کرنیں ایک ٹیم کی طرح نکلتی ہیں. دے ٹیم اپ. بارش کیا ہے؟ قطرے ٹیم کے طور پہ جب برسنا شروع کرتے ہیں نا، تو وہ آخری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ میں نے زیادہ تفصیل میں اس لیے گیا ہوں کہ آپ کا سوال بڑا خوبصورت تھا. یہ زندگی کو سمجھنے کے لیے، اتحاد کو سمجھنے کے لیے، آپس کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے، ایک مضبوط خوبصورت معاشرے کی تخلیق کے لیے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال تھا.
اور جب میں نے ذاتوں، برادریوں، طبقوں کی بات کی ہے، زبانوں میں تقسیم کی، جغرافیائی تقسیم کی، تو اس بات پہ اس کو ختم کرتے ہیں کہ کوشش میری، آپ کی، ہم سب کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں دیواریں نہیں، پل بنائیں، میرے اور آپ کے درمیان، میرے اور ان میں سے درمیان نہیں، ایک برج ہونا چاہیے. سو آئی ہوپ تھوڑا بہت تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ٹیم ورک کیا ہوتا میرا نام کومل ناز ہے. میں پنجاب یونیورسٹی میتھس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ تیاری یا ہوم ورک کا زندگی میں کیا مقام ہے؟ ہے. دیکھو بیٹا، وہ ایک ایسا شخص جو جانتا ہی نہیں اس نے جانا کہاں ہے، کیا اسے سفر کا آغاز کرنا چاہیے؟ میں جانتا ہی نہیں میں نے جانا کہاں ہے، میں گھر سے باہر نکلے کے گاڑی میں بیٹھ جاؤں، اسٹارٹ کروں تو دین تو آئی ہیو ٹو پلان کہ کہاں جانا ہے اور وہاں جانے کا مقصد کیا ہے، ایسٹیمیٹڈ ٹائم کیا ہوگا، سمجھ گیا ہو سارا. اچھا، بغیر تیاری کے، پوری ایک پریپریشن کے اگر کسی کام میں ہاتھ ڈالو گے تو وہ کام تمہارے لیے باعث عزت نہیں، باعث ندامت ہوگا. اس کی بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے میں. انگریزی میں اسے کہتے ہیں، بڑا خوبصورت ایکسپریشن ہے کہ پریپیئر اینڈ پریونٹ، پریپیئر اینڈ پریونٹ، پیشبندی کرو، روکو، انسٹیڈ آف ریپیئر اینڈ ریپینٹ، بعد میں ریپیئر کرنے کے اور ریپینٹ کرنے، پچھتانے کی بجائے. ٹھیک ہے، تو پریپیئر کرو، پریونٹ کرو. اچھا، ڈفرنس کیا ہے؟ ایک اچھا مینیجر، ایک بہت اچھا مینیجر اور ایک برا مینیجر. ٹھیک، ایک برا مینیجر وہ ہوتا ہے جو مسئلہ سر پہ آ پڑے تو اس کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، وہ پینک کر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، چونکہ وہ تیار ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو جو ذرا اچھا مینیجر ہوگا وہ مسئلہ کھڑا ہونے پہ اعصاب اپنے قائم رکھے گا اور ہاتھ پاؤں مارے گا، معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کی تھوڑی بہت تیاری موجود ہوگی. جو بہترین مینیجر ہوگا وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو یہ اندازہ لگانے کے قابل ہوتا ہے، چونکہ وہ تیاری کرتا ہے، ذہنی طور پہ سوچتا ہے کہ بھی یہ کام ہو رہا ہے، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اس کے دوران شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، آگ لگ سکتی ہے، یا واٹ ایور. تو ہر کام کی آپ جسے کہتے ہیں نا پریمپٹیو میئرز، پیش بندی کرنا. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پہ تیاری ہے اس چیز کا نام کہ پیاس لگنے سے پہلے آپ ہینڈ پمپ یا کنواں کھود لو، یا کیا کہتے ہیں، نلکا کہتے ہیں اس کا. اب جو بندہ پیاس لگنے پہ کنواں کھودے گا وہ تو پھر کھودتے کھودتے ہی اللہ کو پیارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، زندگی بنیادی طور پہ ہے ہی پریپریشن کا نام. یہ بچپن میں اچھے ماں باپ اگر پڑھے لکھے ہوں تو وہ ایک غیر معمولی طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے، لیکن غیر معمولی طریقے سے آپ کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں فار یور فیوچر چیلنجز. سو آپ کی اسکولنگ، یہ سارا زندگی. اچھا، عبادات ہیں بنیادی طور پہ. آپ کو پتہ ہے یہ تیاریاں ہیں. ہم نے محض ثواب اور جنت وہ اپنی جگہ پہ، بٹ یہ تیاریاں ہیں، یہ پریپریشن ہے. اب ایک ہم مثال لیتے ہیں، نماز، حی علی الصلاۃ، نماز تو پتہ نہیں کیا، بہرحال حی علی الفلاح، فلاح کی طرف. اب وہ ایک ایسا پیکج ہے
جس پہ غور نہیں کرتے. ہمارے یہاں نارملی لوگ جاتے ہیں مسجد میں وضو کرتے ہیں, اپنا جو پرفارم کیا ایک فزیکل ایک ایکٹ ہے, کو تھوڑا دماغ پہ تھوڑا زبان کے ساتھ فرق نہیں. ہمارے پاس ایک محاورہ ہے, ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں. کبھی سنا آپ میں سے کسی نے؟ وہ کیا ہے؟ یہ پابندی اوقات سکھاتی ہے. اور کتنی عجیب بات ہے, میں نے ویسٹ میں لوگوں کو پابندی اوقات کا اتنا احترام کرتے دیکھا ہے. یعنی اگر مجھے کو ملنے آئے گا, وہ 15 منٹ باہر گاڑی میں بیٹھا رہے گا. اگر گورا ہوگا, آپ ہوگے تو آپ کہانی سناؤ گے, آدھا گھنٹہ لیٹ آ کے ایک افسانہ سناؤ گے. ٹریفک بڑی تھی, بھی تم مریخ سے آئے ہو, تمہیں نہیں پتہ لاہور ہے اور ٹریفک ہوتی ہے. 15-20 منٹ کم مارجن رکھ کے آدھے گھنٹے کا, مطلب جو صورتحال ہے اس کے مطابق نکلو. نماز پابندی ہماری بہت سی عبادات اور ہماری دعاؤں میں برکتیں کیوں نہیں؟ پاکستان کو 70+ ایئرز ہو گئے, تو جمعے کے خطبات سے لے کے تو دن رات راؤنڈ دا کلاک کروڑوں بندہ دعائیں کر رہا ہے, اللہ خیر کر کو بہتر کر. اعمال آپ کے کچھ اور کہہ رہے ہیں. حضرت علی اپنے کسی دوست کے ساتھ جا رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا ایک بندہ کوئی اپنا کو پالتو جانور ذبح کر رہا ہے, کو بھیڑ ہوگی بکری جو بھی تھا. تو ان کے ساتھ دوست نے کہا ہے کہ دیکھو آپ, اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ظاہر ہے پالتو جانور کو ذبح کر تکلیف ہوتی. تو آپ نے فرمایا اس کی آنکھیں نہیں, اس کے ہاتھ دیکھ. ہمارے اعمال ہماری دعاؤں سے متصادم ہیں. ہم جب پڑھتے نماز اور پابندی اوقات پوری زندگی میں اس کا تصور ہی کوئی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کی ایک بہت بڑی ٹیچنگ تو آپ نے اٹھا کے باہر رکھ دی. دوسرا کیا ہے؟ اٹینشن سپین. ہم بیچارے ان پڑھ نیم خواندہ لوگ ہیں, ہمارا اٹینشن سپین ہے ہی نہیں. کچھ سنجیدہ بات آپ کے ساتھ کرے گا, آپ تھوڑی دیر کے بعد اپنے اپنے طور پہ دیانتداری سے سوچنا, گھروں میں جا کے سوچنا کہ آپ کسی بات پہ کتنی دیر تک فوکس کر سکتے ہو. نہیں ہے. آپ کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں. وہ کچھ سنجیدہ اچھی ڈھنگ کی بات 1-8 منٹ سے سن ان کے خیالات. بے شمار لوگ میں جانتا ہوں کہتے ہیں نماز میں ہمارا خیال بھٹکتا ہے. اٹینشن سپین یہ نماز کا تحفہ ہے, اگر اس کو سمجھ کے. پھر ہے صفیں سیدھی کرو. بس صفیں سیدھی میں کیا کہوں, اصل میں میسج یہ ہے کہ ہر کام سیدھا کرو. صفیں سیدھی کرنے کا مطلب ہے سارے معاملات سیدھے ہوں. وضو کا مطلب گٹے گوڈے تھوبڑا صاف کرنا نہیں ہے. آپ کی آنکھ بھی صاف ہو, آپ کی نیت بھی صاف ہو, اور نیت کی صفائی بڑا خوفناک کام ہے. اسے کہتے ہیں ورک ایتھکس, جس کا پاکستان میں وجود ہی نہیں ہے. میں نے 9 to 5 اگر کام کرنا ہے, اس میں اگر میں اپنی شریک حیات کا فون بھی سن رہا ہوں تو میں بددیانت ہوں. یہ یاد رکھنا, حرام کھا رہا ہے وہ آدمی. 9 سے 5 آورس میں نے آپ کے پاس بھیجے, بھلے میں سرکار کا ملازم ہوں یا میں پرائیویٹ. اگر میں نے اپنا وقت, تو اس کی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ادر دین وہ لنچ بریک نہیں ہے. اچھا, پھر یہ جو اگین وہ صفیں اور یہ ترتیب, وہ کیا ہے؟ وہ ترتیب ہے, وہ ڈسپلن ہے. نماز میں کیسے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نا, سڑکوں پہ دیکھو آپ, ایسے تو بھیڑیں بھی باڑے میں سے نکالو نا تو اس طرح نہیں ہوتی. کسی مہذب ملک میں کبھی آپ اس طرح نہیں, مہذب معاشرے میں کبھی نہیں دیکھو گے. کسی کا منہ ادھر ہے, موٹر بائک والا ہے, اسے نہ اپنے پہ رحم آتا ہے, نہ کسی دوسرے پہ ترس آتا ہے, نہ اپنے بچوں کا اسے خیال. 3 بچے رہے ہوئے تو بالکل ایک نیم پاگل کی طرح وہ, کوئی ڈسپلن نہیں.
کہتے کسی ملک میں اترتے ہی آپ کو اس کی اوقات کا پتہ لگ جاتا ہے. جب آپ امیگریشن وغیرہ میں دیکھتے ہو نا کہ اگر وہ وہاں ڈسپلن ہے تو کہتے ہو سبحان اللہ. ایئرپورٹ سے پہلی بار اب ملک میں آپ جاتے ہو سڑک پہ تو آپ کو ہر بندہ اپنی لین میں نظر آتا ہے. تو سارا پابندی اوقات سے لے کے یہ جو وضو، یہ صفائی، یہ روح تک کی بات ہے. صرف اٹس اے بیک پیکج. اسی طرح یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں اس کے بھی ایک اپنی پوری دنیا ہے اس کی. مطلب یہ تھوڑی ہے صبح اٹھے کھا لیا اس کے بعد سو گئے، اس کے بعد پھر شام کو جب آواز سنائی دی تو پھر آپ ڈٹ گئے دسترخوان پہ. یہ سارا کچھ تو کر رہے ہو آپ لوگ. اس کا آپ کو اجر اور وہ انعام جو ملنا دنیا میں عزت اور وقار. باقی اپنے ساتھ جھوٹ بولنا جتنا مرضی کرتے جاؤ. تیاری اور ہوم ورک، یا آل دس از پریپریشن. یہ آخرت جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ تیاری. کہ پنجابی میں کہتے ہیں لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا، شام پئی تے پھر محمد کر جاندی نے ڈرنا. وہ پانڈا پرنا کیا ہے؟ وہ تیاری ہے. بچپن میں آپ لڑکپن کی، جوانی کی تیاری کرتے ہو. جوانی میں آپ ادھیڑ عمری کی، ادھیڑ عمری میں آپ بڑھاپے کی، اور بڑھاپے میں آپ کہیں اور حاضری کی. آپ باقاعدہ ایک تو یہ مرحلہ وار سارا کچھ چلتا رہتا ہے، اور پھر فیزز میں شدت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. زندگی اگین زندگی ہے ہی پریپریشن کا نام. میرا نام وقار مرزا ہے اور میرا تعلق پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوشن آف کمیونیکیشن اسٹڈیز سے ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رائے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ رائے کے بارے میں میری رائے بہت اچھی ہے. ایک بنیادی بات ہے ذہن میں رکھنا، ہمارے معاشرے میں اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. بے وقوف اور مردے، صرف میرا خیال ہے یہی دو لوگ ہیں جو اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے. زندگی میں ہے کیا؟ یہ ہمارے حضور کا جو بڑا پرصعوبت، بڑا کٹھن، بہت صرف عبادت بڑا آسان کام ہے. جنگیں، غزوات، جنگیں لڑنا، طائف کے پتھر کھانا، اس گھاٹی میں پتہ نہیں کتنے سال درخت کی چھال ابال ابال کے کھاتے رہے، ہجرتیں کرنا، فاقے، جنگوں میں زخم کھانا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا. تو جو اپنے آبا کے دین پہ ڈٹے رہے، یا مذہب پہ، دین کو نہیں کہنا چاہیے، دین تو طرف ہمارا ہے. تو جتنے لوگوں نے بدترین حالات میں بھی حضور کا میسج جو ہے اس کے سامنے سر جھکایا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے آباء و اجداد، نہ جانے سینکڑوں پشتوں کی، ٹھیک ہے، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ، انہوں نے اپنی رائے تبدیل کی تھی. دماغ کو، دل کو روشن رکھو، کھلا رکھو. اور ویسے بھی کہتے ہیں جب حقائق تبدیل ہوتے ہیں تو رائے کا تبدیل ہو جانا فطری بات ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو فلیکسیبل. اچھا، ایک سچویشن ایسی بھی آتی ہے زندگی میں، وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ہیومن ٹو اسٹینڈ ود دا کراؤڈ، اٹ از ہیومن ٹو اسٹینڈ ود دا کراؤڈ، اٹ از ڈیوائن ٹو اسٹینڈ alone. آپ کی اگر جینونلی رائے ہے تو پھر پورا ملک، پورا معاشرہ ایک طرف کھڑا ہو جائے. یاد ہے، میں بار بار ان کا حوالہ دیتا ہوں کہ مسلمان عملاً
زبانی کلامی نہیں. عملاً جتنا جتنا ان کی سیرت سے ہٹتے گئے اتنا اتنا زوال ان کے مقدر میں لکھا گیا. تو میں قدم قدم پہ ان کو کوٹ کرتا ہوں. وہ کیا ہوتا ہے, کس کیفیت کا اس کا اندازہ لگائیں, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ دائیں ہاتھ پہ چاند بائیں پہ سورج رکھ دو, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. سو رائے بنیادی طور پہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. اللہ پاک کے کلام کے علاوہ, الہام کے علاوہ چیزوں میں تبدیلی آتی ہے. ہم پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں, ہم واٹ آر وی ویئرنگ. اب سے 2 مہینے پہلے اگر آپ بیٹھے ہوتے تو آپ سب نے جیکٹس وغیرہ پہنی ہوئی ہونی تھی, کوئی سویٹرز کوئی شالز لی ہونی. ایسا ہی ہے نا, ابھی اے سی چل رہا ہے, ابھی کوئی 1.5 مہینے پہلے اس کی جگہ پہ ہیٹر بطور ہیٹر استعمال ہوتا تھا. سو رائے جو ہے وہ رکھنی چاہیے, لیکن اس کے بارے میں ریجڈٹی جسے کہتے ہیں نا, وہ اس کو ذرا اوائڈ کرنا چاہیے. سر میرا نام تجا بٹ ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی میس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بولنے اور سننے میں سے کیا بہتر ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ایک چھوٹی سی بات پہ آپ غور کریں کہ خالق نے انسان کو کیسے تخلیق کیسے کیا ہے. آپ کو زبان ایک دی ہے, کان 2 دیے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے بات کہ سنو زیادہ بولو کم. اچھا, پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے, وہ یہ ہے کہ کانوں کے اوپر تو کوئی دروازہ نہیں ہے, زبان کے آگے 2 دروازے ہیں, ایک آپ کے دانتوں کا, ایک آپ کے ہونٹوں کا دروازہ ہے. اللہ پاک کے یہاں بھی تو کوئی اس طرح کا بندوبست کر ہی سکتا تھا نا. تو دیٹ ٹو از اٹس این انڈیکیٹر کہ کیا کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور بات ہے, یہ اسپینش زبان کا ایک محاورہ ہے, مجھے تو نہیں آتی پڑھی, میں نے تو انگریزی میں اس کا ترجمہ پڑھا ہے, آپ کو میں اردو میں تاکہ ویورز بھی سمجھ جائیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ سنتے ہیں وہ زیادہ بولنے والوں کی نسبت زیادہ مقبول ہوتے ہیں, وہ سوسائٹی میں زیادہ پذیرائی ان کو ملتی ہے. ایک تو وہ قسم ہوتی ہے جب آپ محفل میں بیٹھتے ہو, ایک تو وہ قسم ہے جو لوگ بولے ہی چلے جاتے ہیں سنتی, وہ نہیں. آپ کبھی زندگی میں غور کرنا, اس کو پریکٹس کرنا کہ جو سننے کو ترجیح دیتے ہیں ان کو زیادہ پذیرائی, ان کے لیے زیادہ پسندیدگی پائی جاتی ہے. ٹھیک. اچھا, 2 باتیں اور, جو سنتا زیادہ ہے وہ سیکھتا زیادہ ہے, اور جو سیکھتا زیادہ ہے اس کی سوچ بہتر ہوتی ہے, زیادہ میچور, زیادہ منجھی ہوئی سوچ کا وہ, سمجھ گئے ہو نا. یہ بولتے رہنے والا تو کام عمل بنیادی طور پہ ایسا ہی ہے جیسے بندہ آئینے کے سامنے اکیلا کھڑا ہو کے اپنی تعریفیں شروع کر دے, تیسرا بندہ کوئی نہ ہو کمرے میں. ٹھیک ہے, تو کیسا لگے گا؟ پاگل لگے گا. اچھا, اور مسائل کا حل بھی بغور سننے میں ہے, سمجھ گئے؟ اچھا, اور یہ ایک عربی کا ایک محاورہ ہے کہ لوگوں کو اپنے کان دو, زبان دینے سے بچو. If I lend you my ears, تو اس کا تو کچھ نہیں, لیکن اگر میں کسی معاملے میں آپ کو زبان دوں گا تو ایک ذمہ داری کا نا
बो जा पड़ेगा। को कान दो लोगों को, सुनो उनको तवज्जो से, गौर से, मोहब्बत से, हमदर्दी से सुनो। ये बस कान तक ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि ज़ुबान देखे ना फिर बावकार आदमी, आदमी से मुराद सिर्फ आदमी नहीं है, मतलब ह्यूमन बीइंग, औरत हो मर्द हो, अगर वो किसी के साथ कोई कमिटमेंट तो वो फिर अच्छा है। बेहतर बोलने के लिए भी सियाने कहा करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनोगे और कम से कम बोलोगे तो तुम बहुत बेहतर बोलोगे। रब्बुल आलमीन भी उसकी सुनता है जो उसको गौर से सुनते हैं। नहीं समझ आई? जो अपने रब की बात गौर से सुनता है, रब भी उसकी सुनता है। वरना हम करोड़ों मांग रहे हैं ना दुआएं, क्यों फैज़ नहीं हो रहा? पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस, लॉ एंड ऑर्डर की, आप लोगों की तालीमी हालत और ये तो क्यों है? जो गौर से सुनने का मतलब है कि उस पर अमल भी करना है। एक तो ये ना कि मैं बोले जा रहा हूँ, आप दोनों कानों का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हो, एक तरफ से आप सुन रहे हो, दूसरी तरफ से निकाल रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो अगर आपने इसी तरह ही अपने दीन को भी प्रैक्टिस करना है, तो नतीजा भी फिर उसी तरह का ही मिलेगा। उसको गौर से सुनोगे तो ये हो नहीं सकता कि आप अमल ना करो, और ये फिर हो नहीं सकता कि फिर आप वो आपकी ना सुने। उसमें ये है कि ज़ाहिर है जो इस तरह बिहेव करेगा वो कोई औलिया में तो ज़रूरी नहीं है शामिल हो जाए, लेकिन he'll become a far better human being। और ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि चैलेंज है क्या, हमको इंसान के तौर पे नहीं, आदमी के तौर पे, अगेन इसमें औरत मर्द की तखसीस नहीं, पर्सन, ह्यूमन बीइंग पैदा किया जाता है। और आदमी के तौर पे पैदा होकर इंसान बनने तक का सफ़र जो है ना, वही आपका असल चैलेंज है, और वही अचीव कर रहे आदमी तो काफ़ी है। सो ये ज़ुबान के दरवाज़े जो हैं इनका एहतराम करो, इन्हें जितना बंद रखो पोल्यूशन या गर्द उतनी कम, और शोर बाहर का अंदर कम आएगा। ठीक है, तो मतलब नतीजा ये निकला कि सुनना बोलने से बेहतर है, तरजीह उसको दी जाए।